دوستو، یہ میری باتیں غور سے سننے کی ہے اور اس کے اوپر غور کر کے عمل بھی کرنا ہے، اس کو اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، زندگی کے اندر ان باتوں کو یوز بھی کرنا ہے، تو تم ایک سچے انسان کہلاؤ گے۔ پڑھائی، انٹلیکچول، ہوشیاری، ایبیبلٹی، کمپٹیشن، یہ تو سب بعد کی باتیں ہیں۔ پہلے تو انسان تو بن جاؤ، پھر یہ اونچے مقامات حاصل کرنا، یہ پرتشٹھا حاصل کرنا، یہ اسٹیٹس حاصل کرنا، یہ سماج کے اندر ایک بڑا مقام حاصل کرنا، لیڈرشپ کو حاصل کرنا، بڑا اپنی شخصیت کو پاپولر بنانا، سوئم سیوی بنانا، سوشل ورکر بنانا، یہ تو بعد کی باتیں آتی ہے۔ پہلی سیڑھی تو آپ چڑھو، پہلا اسٹیپ تو حاصل کرو، اس کے بعد جو ہے تمہارا مقام آٹومیٹک بنتا جائے گا۔ جب تمہارے اخلاق سدھریں گے، تمہاری عادتیں سدھرے گی، جب تمہارے اندر ششٹاچار آئے گا، یہ ششٹاچار، یہ خصلت، یہ عادت، یہ ہیبٹ اور یہ موریلٹی، یہ اخلاقیات، یہ سنسکرتی، یہ سبھیتا، یہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ جب ان مانو کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، آنیسٹی، ایمانداری، شرافت، مروت، محبت، انسیت، ہمدردی، خیر سگالی، خیر خواہی، یہ ساری باتیں دنیائے انسانیت کے ساتھ اس کا میکنزم ہے۔ ایک شریف انسان کے لیے، ایک ہونیسٹ انسان کے لیے، اس کے اندر یہ صفتیں، یہ کیٹیگری اس کے اندر پائی جانی چاہیے، تب جا کے وہ انسان کہلائے گا۔ نہیں تو پھر ڈھور میں، اینیمل میں اور پھر انسان میں واٹ از دا ڈفرینس؟ کیا فرق ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ جب تمہارے اندر یہ اخلاق ہی نہیں ہے، عادت ہی نہیں ہے، شرافت ہی نہیں ہے، انسیت ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، مانوتا کا خیال ہی نہیں ہے، مانوتا کا دھیان ہی نہیں کرتے، کسی کے راستے کے روڑے بن رہے ہیں، کسی کے لیے اذیت اور تکلیف دہ کا سبب بن رہے ہیں، کسی کو پریشان کر رہے ہیں، کسی کو ٹارچر کر رہے ہیں، کسی کے لیے باعث مصیبت بن رہے ہیں، تو پھر یہ انسانیت نہیں کہلاتی ہے۔ بدخواہی، برا چاہنا، جلن، حسد، کینہ، کپٹ، بدخواہی، بد نظری، گرانے کا سوچنے کا، کسی بھائی کے راستے کے روڑے بننے کا، کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلن پیدا کرنے کا، اور کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر اس کے پیروں کے اندر بیڑیاں ڈالنے کا کام اگر آپ کر رہے ہو تو آپ انسان نہیں ہو، آپ شترو ہو، آپ اس کے دشمن ہو، آپ اینٹی سوشل ایلیمنٹ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ آپ کی زندگی کی آپ کو ریمینڈی کرنی چاہیے، اپنی زندگی کا امپروو کرنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، سدھار پیدا کرنا چاہیے، ریفارمر پیدا کرنا چاہیے، اور واقعی آپ انسان کہلاؤ۔ اس کی صفت، اس کی کیٹیگری، اس کی نوعیت، اس کی اقسام آپ کی زندگی میں جھلکتی ہو، ٹپکتی ہو، آپ کے بولنے کے اندر مٹھاس پیدا ہو، آپ کا بولنے سے کسی کا دل جڑتا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل ٹوٹتا ہو، یا آپ کسی کے راستے کے روڑے بن رہے ہیں، یا پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں، یا ماتا پتا کا کہنا نہیں مان رہے ہیں، آپ کے اندر آوارگی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دغا ہے، کسی کو گرانے کی سوچ رہے ہو، تو آپ یوں سمجھو انسانی ٹرک سے آپ اتر چکے ہو۔ انسانیت کا جو راستہ ہوتا ہے، اس کے جو اوصاف ہوتے ہیں، اس سے آپ ہٹ کر کام کر رہے ہو۔ تو دوستو، انسانیت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ بڑا آدمی تو پھر بعد میں آٹومیٹک بن جاؤ گے، پہلے تو انسان تو بنو۔
मानवता तो अपने अंदर पैदा करो, ह्यूमैनिटी तो अपने अंदर पैदा करो, इंसानियत तो बनो। इंसान बनोगे, मनुष्य बनोगे तो उसके पीछे सारा सुधार आ जाएगा। आदतें सुधारोगे, अखलाक सुधारोगे, अपना करैक्टर, अपना स्वाभिमान, अपने आदर्श ठीक करोगे तो उसके पीछे फिर आपकी ऑटोमेटिक तरक्की बनती जाएगी। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो ये अखलाक पैदा करो, खुद के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर इम्प्रूव पैदा करो। उसके साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत, उसकी ट्रेनिंग, उसकी आदत, उसका देख रेख, उसकी सिक्योरिटी, उसकी निगरानी के अंदर आपके बच्चे होने चाहिए। छोटा बच्चा जो होता है ये छोटे पौधे की तरह होता है, कोरे कागज़ की तरह होता है। कोरे कागज़ के ऊपर जो आप नक्श इंजेक्ट करोगे बस वही बन जाएगा। छोटे बच्चे की अगर आप आदत नहीं सुधारते हो तो यूँ समझो कि आप छोटे पौधे की रखवाली नहीं कर रहे हो। छोटे पौधे को तो अपने हाथ से उखाड़ सकते हैं, जब वो तनावुर दरख्त बन जाएगा तो कई कुल्हाड़ियाँ और कई आपको रस्सियाँ मंगानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, जब आपकी औलाद बड़ जवान हो जाएगी, शबाब आ जाएगा, आपके बराबर होने लग जाएगा, फिर उसका इम्प्रूव आप नहीं कर सकते, फिर उसकी आप इस्लाह नहीं कर सकते, फिर आपको पंदो नसीहत नहीं कर सकते, फिर वो बच्चा आपको सिखाएगा। तो बेहतर ये है कि आपका बच्चा जवान भी हो और खसलत अगर उसकी बिगड़ गई तो आपके लिए बाइस मुसीबत बन जाएगा। अलमाल वल बनून फितना, कुरान भी कहता है आजमाइश है तुम्हारे लिए। छोटे बच्चों की इस्लाह करो। ये जो आप रात दिन सुन रहे हो ना, फ़लाँ की भाग गई, फ़लाँ की उसके साथ ये हो गया, ये हो गया, ये क्यों? कि हमारे माँ बाप की कमज़ोरी है। हम दीनदार भी बने, तबलीगें भी करते रहे, ज़िक्रुल्लाह भी करते रहे, तस्बीहात भी पढ़ते रहे, तहज्जुद भी पढ़ते रहे, खुदा के हुजूर में रोते भी रहे, लेकिन हमने अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा। तो आज ये नौबत आ रही है, अच्छे अच्छे घरानों की लड़कियां इधर जा रही है, उधर जा रही है, किधर जा रही है, जिधर जा रही है, कहना नहीं मान रही है। हमने उसको लाड प्यार करके छोटे बच्चे को सूत्र बेमुहार की तरह छोड़ दिया ग्राउंड के ऊपर। हमने उसकी कोई तरबियत नहीं की, हमने कोई उसकी इस्लाह नहीं की, हमने उसकी कोई पंद नसीहत नहीं की, हमने उसको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश नहीं की। उसको दीन से नहीं जोड़ा, इस्लाम से नहीं जोड़ा, बल्कि उसको मगरबी तहजीबात जिस तरीके से उसके ऊपर छाती गई, हावी हो गई, वो कल्चर, वो तहजीब, वो बदकारी, वो बेहयाई, वो बेशर्मी, वो अंग प्रदर्शनी के सीन बच्ची देख देख के गंदे माहौल के अंदर इन्वॉल्व होके ऐसे इन्वायरमेंट की फ़िज़ाओं के अंदर रहकर उस बच्ची ने वो तरबियत सीखी कि बस लव इज़ लाइफ, लव इज़ स्वीट, बस उसी के अंदर वो मगन रही। जब उसके अंदर वो मगन रहेगी तो ख्वाहिशात नफसानी तो इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, बर्बाद कर देती है। इसलिए तो ज़िना की जो सज़ा बताई गई है ना, तंदूर के अंदर उसको जलाया जाएगा, जलते हुए तंदूर के अंदर। तंदूर आपने देखा है, कभी उसके पास आप गुज़रे हो, उसके अंदर ज़िना, बलात्कारी, रेप वाले को उसके अंदर जलाया जाएगा रोज़ महशर, क़यामत के दिन। मरने के बाद तुम्हारी क़यामत खड़ी हो जाती है, ठीक है ना। इंतज़ार करते हो कि क़यामत कब आएगी। क़यामत दोस्तों आएगी जब आएगी, इसका इल्म खुदा के पास है, नबी के पास भी इल्म नहीं है। नबी ने निशानियां बताई, लेकिन ये नहीं कहा कि क़यामत कौन सी सन में आएगी, कौन सी हिजरी में आएगी, कौन सी डेट होगी, नहीं बताया। तो दोस्तों जो मर गया उसकी समझो क़यामत खड़ी होगी। आलम बरज़ख से सारे उक़ूबात, सारी सज़ाएँ, सारी जज़ाएँ आपको कब्र में ही शुरू हो जाती है, उसकी क़यामत खड़ी हो गई, ठीक है ना। हाँ, बाकी क़यामत की जो आला किस्म की निशानियाँ हैं वही बाकी हैं। बाकी छोटी छोटी निशानियाँ जो अल्लाह के नबी ने हमें बताई थी, जो प्रेडिक्शन किया था, जो पेशन गोई की थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो सारी निशानियाँ ज़ाहिर हो रही है। औरतें कपड़ा पहनेगी लेकिन नंगी दिखेगी, दिख रही है, जा रहा है कि जा रही है। आप
اس کی تشخیص نہیں کر پاتے، ایسا ڈریس پہن دیا، ایسا ڈریس ہو گیا کہ عورتیں کا ایک ایک پارٹ نظر آنے لگا۔ یہ تو آپ دیکھ رہے ہو، میں مغالطہ تو نہیں کر رہا ہوں یا مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہو۔ ہاں تو دوستو قیامت کی نشانی آ گئی، قید سالی عام ہو جائے گی، اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مانے گی، زلزلے آئیں گے، دنیا میں فتنہ و فساد پیدا ہوگا، وہ ساری کی ساری کیا نشانیاں ظاہر ہو گئی ہے، اور بڑی نشانیاں باقی ہے۔ کئی مولانا کہہ دیتے ہیں کہ 15 سال بعد میں قیامت آ جائے گی، 20 سال بعد میں آ جائے گی، قیامت آنے والی ہے۔ بیٹا، ایک بچی نے اپنی ماں کو کہا کہ میری ڈیلیوری ہو تب میرے کو جگانے کا، ماں بولی میں کیا جگاؤں گی، تو پورے محلے کو جگا دے گی۔ تو دوستو قیامت آ گئی، پانے پتو پندو جنہیں ہتھوں رانے دیندی، تو قیامت آئے گی تب دیکھو سب کو پتہ پڑ جائے گا۔ لیکن یہ کوئی 15 سال 20 سال کی بات نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام تقریباً 7 سال 8 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد نزول مسیح ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین کے اوپر دوبارہ آئیں گے اور 35 سال حکومت کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ابھی جو مشرق سے سورج نکل رہا ہے وہ مغرب سے نکلے گا، یہ لاسٹ نشانی ہے۔ تو دوستو قیامت کے بارے میں کوئی تشخیص نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا، چاہے کوئی بھی مقرر ہو، چاہے کوئی بھی خطیب ہو، چاہے کوئی بھی عالم ہو، چاہے کوئی بھی مفکر ہو، چاہے کوئی بھی محدث ہو، اور چاہے کوئی بھی مجدد ہو، کوئی نہیں بتا سکتا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اس کی نشانیاں ضرور ظاہر ہو رہی ہے۔ اپنے ایمان کی اصلاح کرو، رب سے جڑ جاؤ۔ یہ ماں بقیہ زندگی جو تمہارے پاس بچی ہے نا، یہ چند دن بچے ہیں نا، ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ تمہیں انفارم کر رہی ہے، تمہیں سترک کر رہی ہے، تمہارے اندر جاگرتی لا رہی ہے کہ بیٹا لائف ختم ہو رہی ہے۔ ہر منٹ اگر تمہاری زندگی میں جاتا ہے تو یوں سمجھو 1 منٹ ہماری زندگی میں کم ہو گیا، 1 گھنٹہ نکلا 1 گھنٹہ کم ہو گیا، 1 دن نکلا 1 دن کم ہو گیا، 1 مہینہ نکلا 1 مہینہ تمہاری زندگی میں کم ہو گیا، 1 سال نکلا تمہاری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا۔ تو زندگی بلٹ ٹرین کی طرح بھاگ رہی ہے، ٹھیک، رافیل F-35 کی طرح بھاگ رہی ہے زندگی، اور کب جا کے اس کی لینڈ ڈراپ ہوگی، کب لائف کی لینڈ ختم کی، فی ای ارض تموت، کون سی زمین میں موت آئے گی تمہیں معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، سڑک پہ آئے گی، درگھٹنا میں آئے گی، ہارٹ اٹیک میں آئے گی، یا تمہاری شوگر یا BP کی وجہ سے آئے گی، یا کسی مہلک درگھٹنا کی وجہ سے آئے گی، یا کسی ایونٹ کی وجہ سے آئے گی، لیکن موت تو آنی ہے۔ چاہے تم لوہے کی کوٹھی میں بند ہو جاؤ، چاہے تم اپنی باڈی کا پورا بلڈ پروف بنا لو، لیکن موت تو آئے گی۔ یہ تو پاگل انسان کو بھی یقین ہے، اور آپ کو تو یقین ہونا چاہیے، سمجھدار ہو۔ لیکن اس کے لیے ہم تیاری کیا کر رہے ہیں؟ یہ زندگی کا ڈیمو تھا، یہ لائف کا ایک ڈیمو تھا جو دنیا میں ہمیں بھیجا گیا تھا، یہ آخرت کمانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوگے وہ آگے کاٹو گے۔ یا کیا بو رہے ہو؟ برائی کو، حسد کو، کینے کو، کپٹ کو، جلن کو، اتیاچار کو، ظلم کو، پڑوسی کو پریشان کرنے کو سوچ رہے ہو، کسی کے راستے کے روڑے بن رہے ہو، تو پھر آپ کو آگے وہی ملے گا، آپ کو وہی بدلہ ملے گا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرم کرو گے ایسا پھل ملے گا۔ یہ گیتا کا بھی گیان ہے، اور قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ جیسے اعمال کرو گے اس کی آپ کو سزا اور جزا آخرت میں ملے گی۔ وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تو دوستو زندگی بہت شارٹ کٹ ہے، بار بار آپ کو فلح آگاہی دے رہا ہے، زندگی بہت شارٹ کٹ ہے۔ اور یہ تو زندگی کی علامات چالو ہو جاتی ہے اینڈ ہونے کی، وائٹ بال آنا، اعضاء کمزور ہونا، یہ تو ایک الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ بھائی دیکھ لے اب تمہاری ٹکٹ اوکے ہونے والی ہے، تم ویٹنگ میں چل رہے ہو۔ تو دوستو خدا را اپنے اعمال کو سدھارو، اپنی اولاد کے اوپر نگرانی رکھو۔ یہ جو بدکاریاں کے سین دیکھ رہے ہو، یہ واقعات آپ آئے دن جو سن رہے ہو، یہ وجہ کیا ہے؟ ہماری کمزوری ہے۔ اگر ہم اولاد کی صحیح تربیت کرتے تو ہماری اولاد ایسی نہیں نکلتی۔ شروع میں تربیت کرو، بعد میں نہیں کر سکتے، بعد میں نصیحت کر لیں گے، بڑا ہوگا تب نصیحت کر لیں گے۔
बड़ा बाया तो क्या बाया, जैसे पेड़े खजूर, पंछी को तो छाया नहीं, फल लगता अति दूर। बड़े की उम्मीद मत रखो, छोटे बच्चों की तरबियत करो, दीनदार बनाओ, घर के अंदर दीन का माहौल पैदा करो। अगर तुम्हारे घरों में गाली गलौज होता है तो बच्चे के ऊपर उसका अफेक्ट पड़ता है, डायरेक्टली बच्चा उनसे मुतासर होता है। वो बच्चा भी गाली गलौज ही निकालेगा, वो कहाँ कुरान की तिलावत करेगा, वो कहाँ हसन बसरी बनेगा, वो कौन सी औरत राबिया बसरिया बनेगी, फातिमत ज़ोहरा बनेगी। जिस घर में गाली होती है, गलौज होती है, सुबह उठते ही तूफ़ान होता है, क्राइसिस होते हैं, फितने होते हैं, फसादात होते हैं, माँ बाप की एक्टिविटी जिस तरीके से परफॉर्मेंस की जाती है, बच्चा, छोटा बच्चा उससे ज़्यादा मुतासर होता है। अल्लाह रा अपने घरों के माहौल को भी सुधारो। बच्चा अगर तुम्हें देखेगा कि मेरा पापा नमाज़ पढ़ रहा तो वो नमाजी बनेगा, बच्चा देखेगा कि मेरा बाप चोरी कर रहा तो वो चोरी ही करेगा, ठीक है ना। हाँ, ऊँड रहा बच्चा बिल्ली खोदा करे, मारवाड़ी में कहावत मशहूर है, ठीक है ना। फिर तवक्को मत करना कि मेरा बेटा मुजाहिद बनेगा, नेक बनेगा, मुबलिग बनेगा, आलिम बनेगा, अखलाक पैदा होगा। वो आपने डायलॉग सुना है ना कि जब हम नहीं सुधरे तो तुम कहाँ से सुधरोगे, ठीक है।